السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اہل بیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے. ام المومنین حضرت جویریہ سلام اللہ ورضوانہ علیہا غزوہ بنی مستلق میں جو عورتیں باندیاں بن کر آئیں، ان میں سردار قوم کی بیٹی برہ بنت حارث بھی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر ان سے خود نکاح فرما لیا اور نکاح فرما کر انہیں اپنی زوجیت اور ان کے سردار گھرانے کو اپنی سسرالیت کا شرف بخشا، جس سے ان سب کی خوب حوصلہ افزائی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے تبدیل کر کے جویریہ رکھا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا زوجہ نبی بن جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المستلق کے 100 گھرانے جو مختلف صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے پاس قید ہو چکے تھے آزاد کروا دیے. اس طرح آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا اپنی قوم و قبیلہ کے لیے بڑی خیر و برکت کا سبب بنی. آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کا نام جویریہ اور آپ کے والد کا نام حارث، آپ کے دادا کا نام ابی زرار تھا. آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کے والد حارث بن ابی زرار اپنے قبیلہ بنو المستلق کے سردار تھے. حضرت جویریہ سلام اللہ رضوانہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے اپنے چچا زد بھائی کے ساتھ نکاح میں تھی، جس کو ابن ذیل شقر کہا جاتا ہے، مگر اس کا نام مصاحف صفوان تھا اور بعض حضرات نے اس کا نام تو صفوان بن مالک بھی بتایا ہے. یہ غزوہ مریسیہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا. حضرت جویریہ سلام اللہ رضوانہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیسے آئیں، اس بات کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ غزوہ بنی مستلق کو ایک مختصر انداز سے ہم جان لیں کہ وہ واقعہ، وہ غزوہ کیا تھا، اور اسی غزوے کو غزوہ مریسیہ بھی کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار، جو جویریہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کے والد تھے اور جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، ان کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں 700 صحابہ کو ساتھ لے کر ان کی طرف جہاد کے لیے نکلے. مقام قرید کے قریب پانی کے تالاب تھے جسے مرسی کہا جاتا تھا. آمنا سامنا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور جنگ شروع کرنے سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا، جا کر ان میں اعلان کر دو، یعنی تم لوگ کلمہ پڑھ لو، اس سے تمہاری جانیں اور مال محفوظ ہوں گی. مگر ان لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کر دیے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوابی حملے کی اجازت دے دی. لڑائی جاری تھی. بالآخر مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی. اس غزوہ میں ان کے کئی آدمی قتل ہوئے اور مسلمانوں میں صرف ایک صحابی حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس فتح کے نتیجے میں بہت سارا مال اور غنیمت ملا اور باندیاں بھی کثرت سے ان کے ہاتھ آئیں. ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مال باندیاں تقسیم فرمائیں تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے چچا زاد بھائی کسی کے حصے میں آئی، مگر وہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے باندی بن کر رہنے کی بجائے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش کی کہ آپ مجھے مال کے بدلے میں آزاد کر دیں. تو 9 اوقیہ چاندی پر معاہدہ طے ہوا، جو کہ تقریباً 114 تولہ چاندی بنتی ہے. مگر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ کچھ رقم نہیں تھی، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کی سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی جویریہ ہوں. اس وقت جس مصیبت میں مبتلا ہوں، یعنی کہ سردار کی بیٹی ہو کر باندی بن چکی ہوں، وہ آپ پر کوئی مخفی نہیں ہے. میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس سے ایک متعینہ مال پر معاہدہ کر لیا ہے. اس مال کی ادائیگی کے لیے
آپ سے مدد طلب کرنے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ انہوں نے کہا وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں تمہاری طرف سے وہ سارا مال ادا کر دوں اور پھر تمہیں آزاد کرا کر اپنی زوجیت میں لے لوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منظور ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال ادا کیا اور آزادی کے بعد ان سے نکاح فرما لیا اور اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ حضرت جویریہ سلام اللہ ورضوانہ علیہا سے آپ کا نکاح 5 ہجری میں ہوا۔ حضرت جویریہ سلام اللہ ورضوانہ علیہا امت کی امی جان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 رات پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ یثرب یعنی مدینہ طیبہ سے چاند چلتا ہوا میرے قریب آ کر میری گود میں گر گیا۔ میں نے یہ خواب کسی کو بتانا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ جب ہمیں قیدی بنا کر مدینہ طیبہ لایا گیا تو اسی وقت مجھے امید ہو گئی تھی کہ اب خواب پورا ہوگا۔ چنانچہ پھر وہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد فرما کر اپنی زوجیت کا شرف بخشا اور میرا خواب پورا ہو گیا۔ جس وقت حضرت جویریہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اس علیہا کے قبیلہ بنو مستلق کے 100 خاندان غلام اور باندیوں کی شکل میں مختلف صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے گھروں میں موجود تھے۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کی ازواج مطہرات میں داخل ہونے پر تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے آپس میں کہا کہ قبیلہ بنو مستلق کے یہ لوگ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں اور قبیلے والے ہو گئے ہیں، لہذا انہیں غلام بنانا مناسب نہیں۔ چنانچہ اس احترام میں ان سب لوگوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ الغرض ان لوگوں کو یہ آزادی بلا شبہ حضرت جویریہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کے اس مبارک نکاح کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ اس لیے آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا نے اپنے قبیلہ کے واسطے بڑی خیر و برکت کا سبب بن گئی۔ حضرت جویریہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کا بیان ہے کہ واللہ میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے از خود اپنی عقیدت اور محبت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کے خاندان ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے محبت اور ان کا احترام، اس وجہ سے ان سب کو آزاد کر دیا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میری چچا زاد بہن نے آ کر مجھے یہ اچانک خبر سنائی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کے والد حارث بن ابی زرار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ غزوہ بنی مستلق میں جب حضرت جویریہ سلام اللہ رضوانہ علیہا قید ہو کر مدینہ آئیں اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح بھی فرما لیا، آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کے والد نے اپنی بیٹی کو چھڑوانے کے لیے بطور فدیہ کے طور پر بہت سارے اونٹ ساتھ لیے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے جب وہ وادی عقیق میں پہنچے تو ان میں سے 2 اونٹ ایسے تھے جن پر ان کو بہت دل آ گیا اور ان کو بہت بھلے لگنے لگے، اس لیے انہوں نے ان 2 اونٹوں کو کسی گھاٹی میں چھپا دیا اور کہ واپسی پر ان کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور باقی اونٹ ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی محمد یہ اونٹ میری بیٹی کی فدیہ کے طور پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جنہیں تم نے وادی عقیق میں چھپایا ہوا ہے؟ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم اس بات کا اللہ کے سوا کسی اور کو پتہ نہیں تھا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو خبر دی ہے۔ چنانچہ وہ خود بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے اور ان کی قوم کے بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام رفاقت کے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین متین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کو آگے امت میں اشاعت کرنے کے لیے اپنی سعی فرمائی۔ اکابر صحابہ سمیت بہت سارے حضرات نے آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ سے وہ دین حاصل کیا اور آگے پھیلایا۔ اس طرح دین نسل در نسل امت تک پہنچا
اور آپ تک اور مجھ تک بھی جو دین آیا ہے اس میں آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کا حصہ ہے۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا سے جن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا سے علم کا استفادہ حاصل کیا، ان میں مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی ہیں، اور یہ اس طرح کے بہت سارے اور صحابہ ہیں۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کو ذکر اور عبادت سے خاص شغف تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ یہ اپنے گھر میں اپنی عبادت والی جگہ پر ذکر میں مشغول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چاشت کے بعد گھر میں تشریف لائے تو دیکھا یہ اپنی جگہ پر بیٹھی ذکر میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا فرمایا، جب سے میں گیا ہوں اس وقت سے تم اسی طرح سے یہیں بیٹھی ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس سے جانے کے بعد سے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، تم نے آج جتنا ذکر کیا ہے اگر ان کلمات کو اس سارے ذکر کے ساتھ تولا جائے تو ثواب کے لحاظ سے ان کلمات کا وزن اس ذکر سے بڑھ جائے گا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ امت کی امی جان ام المومنین حضرت جویریہ سلام اللہ رضوانہ علیہا نے 65 برس کی عمر پا کر 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ مروان بن حکم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، جو اس وقت مدینہ طیبہ کے حاکم تھے، اور جنت البقیع میں آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کو دفن کیا گیا۔ اتنی قدر و منزلت اور اتنی تقدو اور اتنی صلاحیتوں والی خاتون تھی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں، ان کی اطاعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتی تھی۔ تو اہل بیت کی اہمیت، قدر، ان کی مناقبت، اور اس سلسلے میں آپ کو اور مجھے امت میں آنے والے ہر انسان تک پہنچانا ہے، اور ہر ایک انسان کے دل میں ان کی محبت ڈالنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں خاص بات اور بھی دیکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی بچہ اگر برائی میں مبتلا ہو رہا ہے تو ہم بحیثیت ایک امتی ہونے کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں، اور اس کو ترغیب دے کر پیار و محبت سے اس شیر بچے کو کہ تو شیر خاندان کا بچہ ہے، تو کیا گیدڑوں والے حرکتیں کر رہا ہے، تیرا تو ایسا اعلیٰ مقام ہے، تجھے تو ایسا ہونا چاہیے۔ ان کو برائی سے بچانے کی ترغیب اور ایسا ماحول بنانا یہ ہر امتی کا کام ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی۔ اللہ کرے بھئی ہم اس میں کامیاب ہوں اور خاندان نبی کو ہم سنبھال سکیں، اور پوری امت کے لیے اتنی بڑی رحمت کا ذریعہ جس پہ ہر روز 5 وقت کی نماز میں آپ اور میں درود شریف پڑھ کر سلام بھیجتے ہیں۔ اتنی اہمیت اللہ کے نزدیک، اتنی قیمت ان کی، تو بھئی آپ بھی اور میں بھی مل کر ان کی خدمت کریں، ان کی تعریف دنیا کے اندر عام کریں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔